أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى وقال الله تعالى في مقام آخر ثاني اثنين إذ هما في الغار وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام مشائخ اعظام، معزز علماء کرام اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ علائیہ ناصریہ کے جملہ متوسلین اور شرکائے مجلس اپنے حضرت دامت برکاتہم العالیہ کی دعاؤں اور توجہ سے سلسلہ عالیہ کے پہلے اور سب سے بڑے بزرگ اور ولی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے کچھ معروضات آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ چونکہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اس کا آخری عشرہ گزر رہا ہے، جس میں خلیفہ اول بلا فصل جانشین پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے متعدد پہلو اور جہتیں ہیں۔ آج کی گفتگو میں خلافت بلا فصل کے پہلو اور جہت کو آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ شرح صدر کی دولت عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں، خلیفہ بلا فصل ہے، جانشین ہے، اور یہ سب کچھ شریعت کے چاروں دلائل سے ثابت ہے۔ شریعت مطہرہ کے چار دلائل: نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس شرعی۔ ان میں سے کسی ایک دلیل سے بھی کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے وہ دین کا مسئلہ ہے، شریعت کی بات ہے۔ اسی لیے جب کوئی مسئلہ پوچھا جائے، استفتاء لکھا جائے، اس پہ یہ لکھنے کی بجائے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں، یہ لکھنا چاہیے کہ شریعت کی روشنی میں بتائیں، کیونکہ شریعت قرآن و حدیث میں منحصر اور بند نہیں ہے۔ شریعت چار چیزوں کا نام ہے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس شرعی۔ جب ہم کتاب و سنت میں انحصار کریں گے تو پھر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آیت کریمہ جو تکمیل دین کا اعلان کر رہی ہے، اس کی صحیح وضاحت ہمارے سامنے نہیں ہو سکے گی۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو اجماع امت سے ثابت ہے، بہت سارے قیاس شرعی سے اجاگر ہوتے ہیں۔ اگر دین کی بات کسی ایک دلیل سے بھی ثابت ہو جائے وہ دین کی بات ہے، مسئلہ شریعت کا مسئلہ ہے۔
کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ ایک دو سے نہیں بلکہ چاروں سے ثابت ہیں اور انہیں انتہائی اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ان میں ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل بھی ہے۔ کتاب اللہ سے اس کا ثبوت کیسے ہوتا ہے؟ اس کی تفصیل میں جانے سے قبل ایک اصول ذکر کرنا چاہوں گا۔ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ کی ایک ضخیم کتاب ہے تحفہ اہل سنت، اس میں حضرت خلافت کا اصول ذکر کرتے ہیں کہ خلافت کی بنیاد افضلیت ہے، اقربیت۔ خلافت افضلیت کی بنا پہ ملتی ہے، اقربیت کی بنا پہ نہیں ملتی۔ پھر مزید فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وجہ سے افضل نہیں ہے کہ وہ خلیفہ ہے، بلکہ اس وجہ سے خلیفہ ہوئے کہ وہ پوری امت میں افضل ہے، کیونکہ خلافت کی بنیاد افضلیت ہے، اقربیت۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں کو چھوڑ کر زمین والے کو خلافت دے کے یہ مسئلہ کسی حد تک سمجھا دیا کہ خلافت قریبی کو نہیں افضل کو ملتی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو خلافت کی بنیاد افضلیت ہے، اقربیت نہیں۔ جب تک اقرب کے پاس افضلیت نہیں آئے گی تب تک اقرب کے پاس خلافت نہیں آئے گی، اور جب افضل کے جانے سے اقرب افضل بنے گا تو پھر اس کے پاس خلافت بھی آ جائے گی، کیونکہ خلافت کی بنیاد افضلیت ہے۔ قرآن کریم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت ثابت ہے، اس لیے ان کی بلا فصل خلافت، مطلق خلافت نہیں، بلا فصل خلافت یہ کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دو وجوہ سے ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ یہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں عند اللہ اکرم افضل اور اشرف وہ ہے، اتقاکم جو تم میں متقی ہی نہیں اتقا ہے، زیادہ صاحب تقوی ہے۔ علماء کی اصطلاح میں اسے دلیل کا صغرا آتا ہے۔ دلیل کا کبرا کیا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیات کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى آیت کریمہ میں اتقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا، کیونکہ انہوں نے ایک ہی دن میں ان 7 غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا جو مسلمان تھے، اور ان کے اسلام کی بنا پہ انہیں طرح طرح کی مشکلات اور تکلیفوں سے گزارا جاتا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں یہ آیات اتاری، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ یہ دلیل کا کبرا ہے۔ صغرا اور کبرا ملا کر نتیجہ نکالیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اکرمیت اور افضلیت ثابت ہو جاتی ہے۔ عند اللہ اکرم وہ ہے جو اتقا ہے، اور دوسری آیت میں فرمایا ابو بکر اتقا ہے، نتیجہ صاف ظاہر ہے ابو بکر عند اللہ اکرم اور افضل ہے۔ جب افضلیت حضرت ابو بکر کے پاس ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت بھی حضرت ابو بکر کے پاس ہوگی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آئیے دوسری آیت کریمہ کی جانب۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت الغار میں فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار،
اس آیت کریمہ میں لفظ ثانی اثنین بتاتا ہے کہ اول رتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے ثانی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی طرف نسبت کرتے ہوئے اگرچہ ثانی ہے، اپنے ماں باپ کی طرف اگر ان کی نسبت کی جائے تو پھر وہ ثانی نہیں بلکہ اول ہو۔ اس وجہ سے ان کی افضلیت اور اکرمیت یہاں سے بھی ثابت ہے، اور خلافت کی بنیاد افضلیت ہے، اکرمیت نہیں۔ تیسری بات، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں فرمایا لفظ ثانی اثنین ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل کی دلیل ہے۔ طرز استدلال کیا ہے؟ فرمایا بادشاہ اول ہوتا ہے، ثانی بادشاہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کے خلیفہ کو ثانی کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس آیت کریمہ میں ثانی فرمایا گیا، اس لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل، آپ پوری امت میں افضل ہیں۔ اب یہ بات احادیث مبارکہ میں اگر دیکھی جائے تو بخاری شریف سے دو حوالے آپ کی توجہ کی نظر کرو۔ ایک بات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ کرم اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر۔ پوری امت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخصیت حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، ان کے بعد دوسرا نمبر حضرت عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ذکر کیا۔ امام بخاری لکھتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قلنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات میں آپ کی موجودگی میں کہا کرتے تھے افضل امت نبی بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، کہ نبی علیہ السلام کے بعد پوری امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہے، افضل حضرت ابو بکر ہے، ان کے بعد حضرت عمر ہے، ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے۔ تو ان آیات اور احادیث سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت ثابت ہوئی۔ جب آپ افضل ہیں تو حضور کے بلا فصل خلیفہ بھی آپ ہوں گے، کیونکہ خلافت کی بنیاد افضلیت ہے، اقربیت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین میں سے سب کو امیر المومنین کہہ کے لکھا اور پکارا جاتا۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، جنہیں خلیفۃ الرسول کے لقب سے ملقب کیا گیا، انہیں امیر المومنین کہہ کے نہیں پکارا جاتا تھا، خلیفۃ الرسول کے لقب سے آپ کو ملقب کیا گیا۔ اور علماء لکھتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہے، حضرت عثمان حضرت عمر کے خلیفہ ہے، اور حضرت علی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ان تک بالواسطہ پہنچتی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بلا واسطہ، جسے بالفصل بلا فصل کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہے۔ تو کتاب اللہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل ہونا ثابت ہے۔ اب آئیے دوسری دلیل ہے سنت رسول۔ سنت رسول میں سنت قولی بھی ہے، سنت فعلی بھی ہے، سنت تقریری بھی ہے، اور محدثین کرام فرماتے ہیں جہاں سنت قولی اور فعلی آ جائے وہاں سنت تقریری کی ضرورت
ضرورت نہیں رہتی، اس لیے میں سنت قولی اور سنت فعلی کو ذکر کروں گا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو ثابت کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہم قولی سنت کی جانب بڑھتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ذکر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری ما بقائی فیہ، میں نہیں جانتا میں کب تک تمہارے اندر موجود ہوں، لا ادری ما بقائی فیہ، لیکن ایک بات پلے باندھ لو، فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء، یہ سنت قولی ہے۔ اب آئیے دوسری سنت اور حدیث کی جانب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری پوری امت میں سے میری پوری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہستی ابو بکر صدیق ہے۔ پوری امت پر پوری امت میں سے سب سے بڑا مہربان جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی لندن دامت برکاتہم العالیہ نے اس حدیث مبارکہ پہ اپنی کتاب خلفائے راشدین میں ایک نکتہ لکھا، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارحم فرمایا، اور اسی حدیث کا جو آخری جملہ ہے وہ اقضاہ علی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اقضا فرمایا کہ وہ اس امت کے بڑے قاضی ہیں، اور پھر فرمایا یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل کو ثابت کرتی ہے۔ طرز استدلال کیا ہے؟ فرماتے ہیں رحم کا تعلق انتظامیہ سے ہے، قضا کا تعلق عدلیہ، رحم کا تعلق انتظامیہ سے ہے، قضا کا تعلق عدلیہ سے ہے۔ اب اگلی بات سمجھیے، رحم کا تعلق انتظامیہ سے ہے، ربوبیت ذاتی منصب ہے، نبوت اور صحابیت وحدی منصب ہے، خلافت انتظامی منصب ہے، ولایت کسبی منصب ہے، تو خلافت انتظامی منصب ہے، اور حضور نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری پوری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہستی پوری امت میں سے حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ رحم کا تعلق انتظامیہ سے ہے، خلافت انتظامی منصب ہے، تو پتہ چلا انتظامیہ حضرت ابو بکر کی ہوگی، عدلیہ کے چیئرمین اور سربراہ حضرت علی ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ جعفریات مطبوعہ تہران میں لکھا ہوا ہے ان ابا بکر و عمر و عثمان یرفعون الحدود الی علی بن ابی طالب، خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں حدودوں کے ساتھ فیصلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر رکھے تھے، اور حضرت علی نے قضا کا عہدہ، وزارت کا عہدہ، مشیر کا عہدہ قبول کر کے خلفائے ثلاثہ کی یکے بعد دیگر خلافت کی تصدیق کی۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، تو اس حدیث مبارکہ سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بلا فصل خلافت، مطلق خلافت نہیں، کیونکہ اختلاف کی محض خلافت میں نہیں ہے، بلا فصل خلافت میں ہے، افضل خلافت میں ہے، اور وہ ثابت ہے، مزید تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اختصار پیش نظر ہے۔ اب آئیے پہلی احادیث کی جانب۔ مستدرک حاکم میں روایت آتی ہے قبیلہ بنو المصطلق نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ آپ حضور سے یہ پوچھ کے آئیے کہ ہم آپ کے بعد زکوٰۃ کس کو دیا کریں، کیونکہ یہ مسئلہ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، جب آپ دنیا میں نہ رہیں گے تو کیا پھر زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، اور اگر زکوٰۃ رہے گی
تو وصول کون کیا کرے گا، ہم کسے ادا کیا کریں گے؟ یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال تھا۔ تو قبیلہ بنو المصطلق نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ آپ کے بعد ہم زکوٰۃ کس کو ادا کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد زکوٰۃ ابو بکر کو ادا کرنی ہے، ابو بکر کے بعد عمر کو ادا کرنی ہے، عمر کے بعد عثمان کو ادا کرنی ہے۔ آپ نے یکے بعد دیگرے اپنے تینوں خلفاء کا ذکر کر دیا کہ کس کے بعد کس کو ادا کرنی ہے۔ یہاں سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل ثابت ہوگی۔ کیسے ثابت ہوگی؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات بھی آئے کہ ان الاحناف باؤ مطلق جمع کے لیے ترتیب کے لیے نہیں آتی، تو اس کا جواب میں اگلی روایت کے بعد اکٹھا ذکر کروں گا۔ ایک اور روایت کی جانب پڑھتے ہیں جسے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معجم میں ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اعرابی سے کچھ اونٹ لیے اور پیسے دینے کے لیے وقت طے ہو گیا۔ اس اعرابی نے سوال کیا اللہ کے رسول جب پیسے وصول کرنے کا وقت آئے، رقم وصول کرنے کا وقت آئے، آپ دنیا میں نہ ہو تو میرے پیسوں کا کیا بنے گا؟ میں پیسے کس سے جا کے وصول کروں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد سیدھے ابو بکر کے پاس چلے جانا، ابو بکر تجھے تیری رقم ادا کر۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان کا ذکر کیا، حضرت عمر کا ذکر کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان کا ذکر کیا۔ اب آئیے جو میں نے بات چند لمحے قبل کی اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ اگرچہ واؤ مطلق جمع کے لیے آتی ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتی فقہائے احناف کے نزدیک۔ اب ترتیب کیسے سمجھی جائے گی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی اولیت کیسے مستفاد ہوگی وہ سمجھیے۔ جو شخص دنیا سے جاتا ہے اس کا جانشین وہ ہوتا ہے کہ جس نے اس کا قرضہ دینا ہو وہ اس کو دے دے، اور اگر اس سے کسی نے لینا ہو وہ اس سے آ کے لے بھی لے۔ جو اس کے معاملات کو پائے تکمیل تک پہنچائے وہ اس کا جانشین ہوتا ہے، وہ اس کا نائب ہوتا ہے۔ اور یہ ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پہ اولاً ڈالی ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو ابو بکر کو ادا کر دینا، قیمت وصول کرنی ہے تو ابو بکر سے وصول کر لینا۔ یہ ذمہ داری جو حضور کی طرف سے ڈالی گئی، اس سے ترتیب سمجھ آتی ہے کہ ترتیب خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اول اور مقدم ہے۔ اور ایک روایت اور پڑھتا ہوں، وہ تفسیر صافی سے پڑھتا ہوں تاکہ اگر کسی کو ادھر کی بات ماننے میں تشویش ہو تو ادھر کی مان لے، لیکن خالی ہاتھ ہر کوئی نہ جائے۔ تفسیر صافی سے ایک حدیث ذکر کرتا ہوں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان، اور جب کوئی شخص پریشان ہوتا ہے پریشانی کے ازالہ کے مطابق طرق ہے۔ ایک طریقہ خوشخبری سنانا بھی ہے، اس وقت اسے خوشخبری سنا کے اس کی پریشانی کا ازالہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پریشان دیکھا تو آپ نے ایک خوشخبری سنائی جو صاحب تفسیر صافی نے ذکر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابا بکر یلی الخلافۃ من بعدی ثم بعدہ ابوہ، اے حفصہ میرے بعد تو خلافت کا والی اور تاجدار ابو بکر ہی ہوں گے، البتہ میرے لیے خوشخبری یہ ہے ثم بعدہ ابوہ، ابو بکر کے بعد جو خلافت کا تاجدار ہوگا وہ تیرا باپ عمر۔ ثم بعدہ ابوہ، یہ بات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی، پریشانی دور ہو گئی، اب تجسس پیدا ہو گیا۔ پوچھا اللہ کے رسول من انباہ، آپ کو کس نے بتایا؟ تو صاحب تفسیر صافی لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علم والی باخبر صاحب نے بتایا ہے کہ پہلی خلافت حضرت ابو بکر صدیق کی ہوگی۔ اب یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہوں گا، کسی بھی حدیث
اور تفسیر کے طالب علم کے ذہن یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے صراحتاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تقرر کیوں نہیں، صراحتاً انہیں نامزد کیوں نہیں کر دیا، نام لے کر، تاکہ بہت سارے کاموں سے صحابہ کرام فارغ ہو جائے، تقرر اور تعین صراحتاً کیوں نہیں کر دیا؟ اس پہ بھی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقرر کیوں نہیں فرمایا؟ صراحتاً مرض الوفات میں مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو جمع کرا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان جمیع صحابہ کے ساتھ، اور پھر حکم اور آرڈر دیا کہ مسجد نبوی میں جتنے صحابہ کے مکانوں کے دروازے کھلتے ہیں سب کے مکانوں کے دروازے بند کر دیے جائیں، ما سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے، ان کے مکان کا دروازہ بدستور مسجد نبوی میں کھلا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نمازیں پڑھائیں، پڑھاتے رہے، اور 17 نمازیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مرض الوفات میں مصلی رسول پہ پڑھایا۔ 17 کیسے بنتی ہیں آپ گن سکتے ہیں، جمعرات کی عشاء، 5 جمعے کی 6، 5 ہفتے کی 11، 5 اتوار کی 16، اور فجر سوموار کی 17۔ یہ 17 نمازیں بنتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں مصلی رسول پر کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کاغذ قلم لاؤ، بخاری اور مسلم کی ایک روایت کو شامل کرنے لگا ہو، کاغذ قلم لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے میں وصیت لکھنا چاہتے تھے، لیکن پھر آپ نے لکھی کیوں نہیں؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا ترک کر کے کہ میں لکھتا نہیں، یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، ابو بکر کے سوا نہ اللہ کسی اور پر راضی ہوگا نہ مومن کسی اور پر راضی۔ اس وجہ سے پھر لکھا نہیں، اور اس کی اور بہت ساری حکمتیں ہوں گی، ایک حکمت میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاغذ قلم منگوا کے پھر لکھنا چھوڑ رہے ہیں امت کو یہ بتانے کے لیے کہ خلیفہ منصوص من اللہ نہیں ہوتا، اس کا تقرر امت کی رائے، امت کی ثوابدید پہ ہوتا ہے۔ خلیفہ منصوص من اللہ نہیں ہوتا، اللہ اس کے رسول نے اشارے اتنے کر دیے کہ کسی پہ کوئی خفا نہیں رہا، روشنی مل گئی کسے خلیفہ بنایا جائے، سب کو سمجھ آ گیا کہ ہم نے اسی راستے سے بنانا ہے جو جنون راستہ ہے، بنانا کس کو ہے؟ اللہ اس کے رسول کے اشاروں سے واضح سمجھ آ گیا، مگر صراحتاً نام لے کے تقرر نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی تاکہ یہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ خلیفہ مقرر کرنا یہ امت کا کام ہے، رسول اللہ خلیفہ کا تقرر نہیں کریں گے، وضاحت کر دی، نشانیاں دے دی، تقرر اس راستے سے ہونا ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور کی وفات پہ جیسے کتاب اللہ کا دروازہ بند ہو گیا، ویسے ہی سنت رسول اللہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اگر خلیفہ کا تقرر رسول کرتے تو حضرت ابو بکر کے بعد، حضرت عمر کے بعد، حضرت عثمان کے بعد، حضرت علی کے بعد، صحابہ کے بعد جنہوں نے خلیفہ بننا تھا ان کا تقرر پھر کیسے ہوتا؟ تو ایسے رکھنے پیدا ہوتے، ان کا اندازہ آپ واپس کے عقیدہ امامت سے لگا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم منگوا کو بھی واپس کر دیا اور وصیت نہیں لکھی، یہ فرما کے مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر،
کہ ابو بکر کے علاوہ پر نہ اللہ راضی ہوں گے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے. اور غالباً علامہ ابن عبد البر الاستیاب میں لکھا ہے، مجھے کنفرم حوالہ اس وقت مستحضر نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مجمع میں بات کرنا چاہا. ایک مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اشارہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ ہم ابو بکر کے علاوہ کسی اور پہ راضی نہیں، ابو بکر کے علاوہ کسی اور پہ راضی نہیں ہوں گے. تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو صراحتاً تقرر نہیں کیا، اس کی حکمت یہ ہے، کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. اب امت کے اجماع کی جانب بڑھتے ہیں. سب سے پہلے میں اجماع امت کی حیثیت ذکر کرنا چاہوں گا. اجماع امت معصوم ہوتا ہے، انبیاء جیسے معصوم، انبیاء بھی معصوم ہیں، امت کا اجماع بھی معصوم ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع امتی علی الضلال، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. امت کے اجماع سے حضرت ابو بکر صدیق کی پہلی خلافت ثابت ہے. اور پھر جو حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پہ اجماع ہوا، وہ اجماع بھی پہلا تھا اور سب سے تگڑا اجماع. ہمارے اصول کی کتابوں میں لکھا ہے اجماع کے درجات بھی مختلف ہیں، پاور کے اعتبار سے اجماع میں بھی تفاوت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ جو اجماع منعقد ہوا وہ سب سے تگڑا اجماع ہے، سب سے قوی اجماع ہے. اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، خلافت اجماع امت سے ثابت ہے. صحابیت قرآن سے کیسے ثابت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، لفظ صاحب اور صحابی عربی میں ہم مانا ہے، اور واحد صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کو قرآن میں صاحب کہا گیا اور ان کی صحابیت میں صفتی سے ثابت ہے. اسی وجہ سے محقق علماء فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار یہ کفر ہے، اور اسی طرح ان صحابہ کی صحابیت کا انکار بھی کفر ہے جن کی صحابیت احادیث متواترہ سے یا اجماع امت سے ثابت ہے. البتہ وہ صحابہ کرام جن کی صحابیت خبر واحد سے ثابت ہے، ان کی صحابیت کا انکار کرنے والا مبتدع کہلاتا ہے، بدعتی کہلاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کیونکہ نص قطعی سے ثابت ہے تو صحابیت کا انکار بھی کفر ہے، اور خلافت اجماع امت سے ثابت ہے، اس کا انکار بھی کفر ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت اجماع سے کیسے ثابت ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرمایا، آپ کی تجہیز و تکریم کے انتظامات ہونے لگے. اتنے میں حضرت ابو بکر کے کانوں میں کسی نے یہ خبر ڈالی کہ سقیفہ بنی سعدہ میں جو بنو سعدہ کی ایک حویلی تھی، خلافت پہ بات چل رہی ہے اور خلیفہ کے تقرر کے بارے میں مشاورت ہو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس کا پتہ چلا تو حضرت ابو بکر و عمر نے حضور کی تجہیز و تکفین کا انتظام حضرت علی اور آپ کے خاندان کے سپرد کیا اور خود سقیفہ بنی سعدہ میں چلے گئے. بعض دوستوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ تجہیز و تکفین کا انتظام نہیں کیا، اسے چھوڑ کے سقیفہ میں چلے گئے، یہ تو درست بات نہیں تھی. اس کے جواب میں میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. تجہیز و تکفین کو چھوڑ کر سقیفہ میں جانا ایک تو تقسیم کار کے اصول کے تحت، کیونکہ ہمارے یہاں جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو ہم باز لیتے ہیں، یہ قبر کھودیں گے، یہ تجہیز و تکفین کا انتظام کریں گے، یہ کھانا تیار کریں گے. تو تقسیم کار کے اصول کے تحت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تجہیز و تکفین کا انتظام کریں گے، اور یہ وہاں جو بات چل رہی ہے اس بات کو جا کے نمٹائیں گے. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا فیصلہ ہو گیا جو ہونا نہیں چاہیے تو اس کے نقصانات کا ازالہ ممکن نہیں.
دوسرا جواب یہ ہے کہ تجہیز و تکفین ویسے بھی میت کے خاندان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور خاندان بنو ہاشم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت ابو بکر بنو تمیم سے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بنو عدی سے چلے گئے۔ وہاں بات چل رہی ہے، مہاجرین نے کہا خلافت ہمارا حق ہے کیونکہ ہم نے سب کچھ چھوڑا، انصار نے کہا ہمارا حق ہے کیونکہ ہم نے سب کچھ دیا، اور انہوں نے حضرت سعد کو نامزد بھی کر لیا۔ جب دونوں کے دلائل سامنے آئے تو پھر اس بات پہ وہ آ کے کھڑے ہوئے کہ چلو منا امیر ومنکم امیر، ایک امیر اور خلیفہ ہم میں سے ہو جائے، ایک تم میں سے ہو جائے۔ یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں حضور کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الائمۃ من قریش، ائمہ سارے کے سارے قریش سے ہوں گے، اور اے انصار تم میں قریشی کوئی بھی نہیں۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، حضرت سعد سمیت سب صحابہ دستبردار ہو گئے اپنے مطالبہ سے، اور یہ جانساری اور اتباع کا جذبہ بھی اللہ نے صحابہ کرام کو عطا کیا تھا۔ فرمان رسول پہ اپنے مطالبہ سے فوراً دستبردار ہو گئے۔ اس طرح خلافت انصار سے نکل کے مہاجرین میں آئی۔ جب مہاجرین میں آئی تو پھر مہاجرین میں سے خلیفہ کسے بنایا جائے؟ سب سے پہلے انہی انصار نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ کی بیعت خلافت کر لی، اور وہ کرتے بھی کیوں نہ۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، اس قوم میں ابو بکر ہو کسی اور کے لیے مناسب ہی نہیں کہ مصلی امامت پہ آئے، اور اس دور میں جو خلیفہ ہوتا تھا وہی امام ہوتا تھا، جو امام ہوتا تھا وہ خلیفہ ہوتا تھا۔ خلافت اور امامت جڑی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے کسی اور کی جانب نظر ہی نہیں گئی، سب نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت، اور حضرت علی نے اگلے دن بیعت کر لی۔ اور بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے 6 مہینے کے بعد بیعت کی۔ صاحب فتح الباری نے اس میں تطبیق دی کہ حضرت علی نے 2 مرتبہ بیعت کی۔ جب پہلی مرتبہ بیعت کی اس بیعت کی شہرت نہ ہوئی، لوگوں نے سوچا شاید حضرت علی نے بیعت کی ہی نہیں، اس کو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ حضرت علی کے جب علم میں آئی پھر حضرت علی نے مجمع عام میں بیعت کر کے سب کے فہم اور اشکال کو دور کر دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت کے اجماع سے، پوری امت کے، تو امت کا اجماع ان کی خلافت پہ ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں 2-4 منٹ میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہاں کسی شخص کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ خلافت کے معاملے میں الجھے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاخیر کا شکار ہو گئی، اور بعض لوگ اسے اعتراض کا سبب بنا کے ذکر کرتے ہیں۔ میں یہاں اس بات کو ذکر کرنا چاہوں گا، خلیفہ کا تقرر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر پر عقلاً اور نقلاً مقدم ہونا چاہیے تھا۔ تجہیز و تدبیر پر، تدبیر پر خلیفہ کا تقرر مقدم ہونا چاہیے تھا۔ جتنی بھی تاخیر ہوتی تقرر پہلے ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور میں تاخیر کی وجہ سے کسی خرابی کا اندیشہ نہیں تھا، جیسا کہ عام اموات کے اجسام میں وقت گزرنے کی وجہ سے خرابی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاخذ اجساد الانبیاء، جتنا بھی وقت گزر جائے انبیاء کے اجساد اسی طرح تروتازہ رہتے ہیں جس طرح وہ قبور میں اتارے۔ تو جتنا بھی وقت گزر جائے کوئی اندیشہ نہیں تھا تبدیلی کا، اور اگر خلافت کے معاملے میں ایسا فیصلہ ہو جاتا جو نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس کے نقصان کا ازالہ ممکن نہیں تھا۔ ایک تو اس وجہ سے، اور دوسری یہ وجہ تھی کہ اگر حضرت ابو بکر عمر یہ حضرت علی کے سپرد کر کے وہاں نہ جاتے اور کوئی ایسا صحابی خلیفہ بن جاتا جس کی سیاسی قابلیت اور روحانی قوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کم ہوتی، تو اس سے بھی جو نقصانات ہوتے ان کی اصلاح ممکن نہیں تھی، ناممکن تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں سیاسی قابلیت کی سب سے زیادہ تھی، روحانی قوت کی سب سے زیادہ تھی۔ اسی وجہ سے علماء
علماء نے لکھا مختصر زمانے خلافت میں حالات کے ناموافق ہونے کے باوجود اتنی بڑی بڑی خدمات اور کارنامے حضرت ابوبکر صدیق نے انجام دیے کہ حالات جتنے بھی سازگار ہوتے اور زمانہ کتنا بھی لمبا کیوں نہ ہوتا، ابوبکر کی جگہ یہاں کوئی بھی ہوتا تو وہ کنٹرول کبھی رکھتا۔ اور اس کی میں دو مثالیں ذکر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع جب آئی تو سب سنبھالے جا رہے تھے، تفصیلات میں نہیں جاتا، سب سنبھالے جا رہے تھے، اور سنبھالنے والے کتنے تھے؟ اور اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ یہاں سے بھی تائید ہوتی ہے کہ جو امت کو گائیڈ کر رہے تھے، جو امت کو سنبھال رہے تھے، خلافت انہی کا۔ اور دوسری دلیل یہ ذکر کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، لشکر اسامہ کی روانگی، حضرت عمر اور حضرت علی صحابہ میں سب سے بہادر سمجھے جاتے تھے، ان کی رائے بھی یہ تھی تعلیم سے کام لیا جائے اور لشکر اسامہ کی روانگی میں کچھ وقفہ کر لیا جائے، مرتدین سے قتال، مانعین زکات سے قتال، تعلیم کا مشورہ دیا جا رہا تھا۔ ایک حضرت ابوبکر ڈٹے ہوئے تھے، ملا کر سب نے حضرت ابوبکر کی رائے پہ عمل کیا، اور جب سال کے بعد نتائج آنا شروع ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا قامت الذمۃ مقام الانبیاء۔ حضرت رسول اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کرہناہ فی الابتداء وحمدناہ علی الانتہاء۔ سب کی رائے مختلف تھی، ابو بکر اکیلے تھے جنہوں نے اس جوش اور جذبے سے یہ بات کہی تم الدین وانفصل البہی ایلبس الدین وانا حی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس جذبے سے حضرت ابو بکر نے بات کی ہے، یہ انہوں نے کی نہیں ہے بلکہ کروائی گئی ہے، یہ بولے نہیں ہے بلکہ ان کو بلوایا گیا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے انداز ایسا تھا، حضرت عمر کہتے ہیں لگتا یوں تھا اس وقت روئے زمین پر دین کے اکلوتے وارث حضرت ابو بکر ہی ہے۔ سب کی رائے اور تھی، حضرت ابو بکر کی رائے منفرد تھی، لیکن خلیفہ ہونے کی حیثیت سے سب نے حضرت ابو بکر کی رائے پہ جب عمل کیا تو بعد میں سب کے سامنے روشنی ہو گئی کہ ابو بکر کی رائے اصح تھی، اور اسی کے مطابق ہم نے برکات سمیٹی۔ اب بتائیے اس سے بھی اگر دیکھا جائے تو ابو بکر سے بڑھ کر سیاسی قابلیت اور روحانی قوت کسی میں نہیں تھی۔ اور تیسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، اگر خلیفہ کا تقرر پہلے نہ ہوتا تو کیا تدفین کے مسئلہ میں صحابہ کی رائے میں مختلف نہیں ہونا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ، نماز جنازہ روزہ اطہر میں ادا کی جائے یا باہر نکال کے جماعت کی صورت میں ادا کی جائے یا بلا جماعت ادا کی جائے، پھر آپ کی تدفین مدینہ میں ہو، روزہ رسول میں ہو، یا عام جو قبرستان ہے مسلمانوں کا جنت البقیع اس میں ہو، یا مکہ میں ہو جو آپ کا مولد ہے، یا شام میں ہو جو آپ کے جد امجد حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا مدفن ہے، اور یہ سب آراء آئی تو کوئی تو ایسا ہونا چاہیے تھا جس کی اتھارٹی یہ ہو کہ سب کی سن کے جس جگہ وہ لکیر کھینچ دے اس سے آگے کوئی نہیں، جس سے آگے وہ لکیر کھینچ دے اس سے آگے کوئی نہ جائے، اور یہ اتھارٹی خلیفہ کی ہوتی ہے۔ اس لیے تدفین سے پہلے خلیفہ کا تقرر ضروری تھا۔ رہا یہ اعتراض کہ تدفین میں تاخیر ہو گئی، تاخیر اس وجہ سے ہی نہیں ہوئی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے اس وقت وفات کی اطلاع کے لیے یہ جدید سسٹم نہیں تھا جو آج کے دور میں کہ فون کے ذریعے اطلاع ہو جائے، اور اطلاع کے بعد نماز جنازہ میں پہنچنے کے لیے وہ جدید سواریاں نہیں تھی جو آج کے دور میں ہے۔ اطلاع جانے میں جو وقت لگا، پھر صحابہ کے آنے میں جو وقت لگا، اور پھر صحابہ مدینہ میں بھی نہیں رہتے تھے، وہ پھیلے ہوئے تھے دیہاتوں میں، اور یہ حضور کا آخری دیدار تھا۔ حضرت ابو بکر کی خواہش یہ تھی کہ کوئی بھی صحابی حضرت دیدار لے کے نہ رہے، ہر ایک نبی کا دیدار، اور اسی لیے تو فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ اور پھر جب صحابہ کرام آئے، نماز جنازہ جیسے پڑھی گئی، 10 آدمیوں کی ٹولی حجرہ مبارکہ میں جائے، درود پڑھے اور واپس آ جائے۔ اب 10 جائے تو وہ جانے والے فوراً تو واپس نہیں آ سکتے۔ ہمارا مشاہدہ تو یہ کہتا ہے اگر ہمارے زمانے میں کوئی بزرگ فوت ہو جائے، کوئی شیخ فوت ہو جائے، کوئی استاد فوت ہو جائے، اس کا آخری دیدار ہو تو لوگوں کو
ہوش کے پیچھے کرنا پڑتا ہے. اگر کسی کو گھنٹے کا بھی وقت مل جائے وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتا. اللہ کے رسول کو دیدار ہو اور آخری دیدار ہو، پھر قیامت سے پہلے دیدار کی امید بھی نہ ہو تو کون ہٹتا ہے، کون جلدی باہر آتا ہے؟ ایک سبب تاخیر کا یہ بھی تھا، صحابہ کرام کی نبی سے جو محبت تھی، ان کی جو کیفیت تھی، انہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ صحابہ ہی جانتے ہیں. تاخیر کا ایک سبب یہ بھی تھا، اور بہت سارے اسباب کے تاخیر کے اختصار کے ساتھ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. اس وجہ سے تاخیر ہوئی. اور پھر 1.25 لاکھ صحابہ تھے، 10 جا رہے تھے. 1.25 لاکھ کی 10 کی ٹولیاں بنا کے ایک ٹولی کو آپ 10 منٹ بھی دو، پھر بتائیے کتنا وقت. اور پھر یہ کہنا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے علیہ باللہ جنازہ نہیں پڑھا. مجھے بتائیے کیا حضرت علی نے کسی اور طریقے سے پڑھا تھا؟ جنازہ پڑھنے کا سب کا طریقہ ایک تھا، بغیر امام کے. حضور کی نماز جنازہ کا امام کون بنتا؟ آپ کو اماموں کے امام. کس کی ہمت ہے ہاتھ باندھ کے کہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا؟ بلندی درجات کے لیے دعا صحابہ کرتے تھے، درود پڑھ کے 10 کی ٹولیاں جاتی تھی. تاخیر کا یہ بھی ایک بڑا سبب تھا. اس وجہ سے تاخیر ہوئی اور کوئی وجہ نہیں تھی. اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے باعث تعریف ہے، باعث تنقید نہیں ہے. انہوں نے پوری امت پہ رحم کیا، صحابہ پہ رحم کیا کہ کوئی مصطفیٰ کے دیدار سے پیچھے نہ رہے. تو ان کی خلافت پہ اجماع بھی ہے. قیاس ایک چھوٹی سی مثال اور بات ختم. احتجاج کی برسی میں روایت آتی ہے، حضرت اسامہ نے پوچھا حل بایعتہ یا علی؟ تو 3 دفعہ حضرت علی نے، حضرت ابوبکر نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا. پوچھا حل بایعتہ یا علی؟ حضرت علی نے 3 دفعہ فرمایا نام یا اسامہ، نام یا اسامہ، نام یا اسامہ. اور ایک آدمی نے پوچھا کیوں؟ پوچھا بیعت کر لی؟ فرمایا کی ہے. اسامہ نے بیعت کر لی ہے. کسی نے وجہ پوچھی تو صاحب ریاض النظرہ میں لکھا ہے، جو عشرہ مبشرہ کے فضائل میں ایک کتاب لکھی گئی. حضرت علی نے وجہ یہ بتائی، قیاس کے طور پہ اسے ذکر کر رہا ہوں کہ ایک دنیا ہے، ایک دین ہے. دنیا کا سب سے بڑا ستون خلافت ہے، دین کا سب سے بڑا ستون نماز. جب حضور نے اپنی زندگی میں دین کے ستون کا امام ابو بکر کو مقرر کیا ہے جو دنیا سے اہم ہے، تو علی دنیا کا ستون کسی اور کو کیسے مقرر کر سکتا ہے؟ اس لیے دنیا کا ستون، خلافت کا ستون بھی ابو بکر ہی ہے. اس لیے میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. حضور نے 9 ہجری میں حج کا امام بنا کر اپنی زندگی میں مسلح امامت ان کے سپرد کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ میں نے صلاحیتوں کو پہچان کے اپنی زندگی میں ہی امت کی بات کو حضرت ابو بکر کے حوالے کر دی ہے. جو حالات پیدا ہوئے ابو بکر نے ہی انہیں کنٹرول کیا. ایک لمحے کے لیے آپ وہاں کسی اور کو رکھ کے دیکھے، حضرت عمر بے ہوش تھے، حضرت علی کے جو حالات تھے صدمے کی وجہ سے یہ سارے سامنے رکھ کے دیکھے، تو کیا کوئی اور ان حالات کو کنٹرول کر سکتا تھا؟ تو اس لیے کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، اجماع امت اور قیاس سے حضرت ابو بکر کی خلافت بلا فصل ثابت ہے. اب کوئی اختلاف تو کر سکتا ہے کہ یہ پہلے خلیفہ کیوں بنے، لیکن تردید نہیں کر سکتا کہ یہ پہلے خلیفہ نہیں. پہلے خلیفہ تو وہ ہے. اگر کسی کو عمران خان صاحب سے اختلاف ہو تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں یہ وزیر اعظم کیوں بنے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وزیر اعظم نہیں، وہ تو ہے. حضرت ابو بکر کی پہلی خلافت سے اختلاف تو کوئی کر سکتا ہے، جی بننا نہیں چاہیے تھا، لیکن جنہوں نے بنایا وہ اس سے ہر لحاظ سے اعلیٰ تھے. جسے تسلیم نہیں ہے تو اعتراض ضرور کر سکتا ہے، اس میں وزن کوئی نہیں، لیکن انکار نہیں کر سکتا. وہ مصطفیٰ کے پہلے خلیفہ تھے اور رہیں گے. وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ تصویر ایکان صدیق اکبر، گلستان آقا نے سینچا ہے دل کا، بہار گلستان صدیق اکبر، رسالت کی راہوں کا محفوظ ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر، محمد کو سلطان ہے سب انبیاء کے، صحابہ کو سلطان صدیق اکبر. اور صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا، صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا، کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا. نبی کا روزہ ہے جس کا
مسکن رشک عالم ہے جس کا مسکن خدا کی جنت کی جس وطن سے وہ کتنا بھی احترام ہوگا وآخر دعوانا ان الحمدللہ